بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورہ ہود میں ہود علیہ السلام کی اسٹوری کو آگے لے کر چلتے ہیں. آیت نمبر 53 to 56 انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ہود، نہیں لایا ہے تو ہمارے پاس کوئی واضح نشانی، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیرے کہنے پر، اور ہم تیری بات بھی نہیں مانیں گے. آیت نمبر 54. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. نہیں ہم سوچ رہے ہیں مگر یہی کہ چپیٹے میں لے لیا ہے تجھے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے بری طرح. ہود علیہ السلام نے جواب دیا ان کی بات کا، بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ذمہ ہوں ان تمام عمل سے جو تم شرک کر رہے ہو. آیت نمبر 55 and 56. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم. مزید ہود علیہ السلام نے کہا، بے شک مجھے بھروسہ ہے اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. نہیں کوئی جاندار مگر اللہ پکڑے ہوئے ہے اسے اس کی پیشانی سے. بے شک میرے رب تک پہنچنے کا راستہ بالکل سیدھا ہے. بے شک. آیت نمبر 53 سے انشاءاللہ جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہود علیہ السلام نے اتنے خوبصورت طریقے سے دعوت دی، کہا کہ اے لوگو کوئی بات نہیں، تم جو ہے پچھلے اپنی زندگی میں کتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں تو اللہ کے حضور میں جو ہے وہ توبہ استغفار کر کے پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ بہت تمہیں فائدے دے گا. لیکن لوگ یقین نہیں رکھتے ہوئے جو ہے اس بات پر عمل نہیں کرتے اور دیکھیے پھر کتنی پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اتنی خوبصورت تبلیغ کے بعد جو قوم کے لوگوں نے جواب دیا وہ بڑا ہی حیران کن ہے. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں بات کیا ہے. وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، قالو یا ہود ما جیتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. اب ذرا اس آیت پر غور کریں. یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کہا، کس نے؟ قوم کے لوگوں نے. یا ہودو، اکثر یہاں پر جو لوگ ہیں غلطی کرتے ہیں ترجمانی میں بھی اور تلاوت میں بھی. تو دیکھیے یہودو نہیں لکھا ہوا ہے، یہ یہودو نہیں، اس کو یا جو ہے وہ کالنگ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، تو کالنگ لیٹر ہے یہ، اور اس کو آپ کو یا جو ہے اس طریقے سے پکارنا ہے، حرف ندا جس کو کہا جاتا ہے گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں. اور اس کے بعد یا الگ ہے اور ہودو الگ ہے. تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ مطلب ہم کیوں تیری بات مانیں، کیونکہ ما جیتنا، نہیں لایا ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی نشان، کوئی واضح دلیل تو لے کر آ، کوئی واضح نشانی تو لے کر آ. یعنی ان لوگوں نے جو ہے جو
کس طریقے سے قوم کے لوگ یعنی کہ ان لوگوں کا ایسا تھا کہ کوئی واضح نشانی نہیں لے کر آیا ہے. دیکھیے اکثر جو ہے ایک کوئی رسول ہو، انبیاء ہو، داعی دین ہو، اس کے لے کر جو لوگوں کے ذہن میں ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ لوگ جو دیکھ رہے قوم کے لوگ کہ بھائی تم جو دعوت دے رہے، اوپر ہم نے پڑھا نا پیچھے کہ یہ غریب غربا جو ہے وہ تمہاری دعوت کو قبول کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا پروٹوکول تو دکھ نہیں رہا ہے تمہارے پاس، یا کوئی ایسا عیش و آرام شان و شوکت ہو جس سے ہمیں اس بات کا یقین آ جائے کہ بھائی تم اللہ کے رسول ہو، اللہ نے تمہیں جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا ہے. یعنی پہلی بات تو یہاں پر جو ہے وہ یعنی کہ ظاہری یا عقل کی دلیل پر لوگوں نے بات کی. اب دیکھیے آپ یہ کہ کیا ان کے لیے جو ہے اتنی بڑی دلیل تھی. پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ کیسے وہ کشتی بنانے کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا، یا پھر یہ کئی ایسی دلیلیں انہیں بھی ملی، لیکن اس پر انہوں نے جو ہے وہ اپنی عقل کو لگایا. ٹھیک ہے چلیں. دوسری بات انہوں نے جو کہا وہ بھی بڑی حیران کن ہے، وَنَحْنُ، اور نہیں ہم چھوڑنے والے ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو، ان قولی کا، تیرے کہنے پر. غور کریے، ان قولی کا پر غور کریں، تیرے کہنے پر. جی ہاں، جب کہ لوگوں پر جو ہے باطل کے پردے چڑھے ہوتے ہیں، باطل کی پٹیاں جب لوگوں کی آنکھوں میں بندی ہوتی نا، حق بات بھی انہیں لوگوں کی باتیں لگتی ہے. یہاں وہ اللہ کی بات کو، نوح علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، تیرے کہنے پر نہیں چھوڑیں گے اپنے معبودوں کو. تو بتائے بھائی، جو رسالت، جو تبلیغ کا کام نوح علیہ السلام کر رہے تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے، وہ ان کا خود کا کلام تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہوتا ہے داعی دین پر، بندے مومن پر، جو حق لے کر نکلتا ہے. نہیں نہیں، یہ کہیں قرآن اور حدیث میں نہیں، یہ تو تمہاری اپنی زبانی ہے، یہ تو تم خود کہہ رہے ہو. ایسے بھی الزامات ایک کے داعی دین کو ملتے ہیں. سوچے، ایک ایک پوائنٹ پر غور و فکر کریں کہ کل الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی کتاب کے لیے، اپنی دین کے لیے چنے، تو ان تمام چیزوں کے لیے تیار رہیں. کبھی کبھی ہم جب حق لے کر، اللہ کا کلام لے کر نکلتے ہیں، تو لوگ ایسے بھی تانے مارتے ہیں، کہنے لگے نہیں نہیں، تیرا کہنا تو ہم بالکل نہیں مانیں گے، اور ہم تیرے لیے تو ایمان بھی نہیں لے کر آئیں گے. تو بتائیں بھائی، وہ ایمان لے کر آتے تو وہ اپنا ہی فائدہ کرتے نا، اپنا ہی بھلا کرتے نا. اور ایمان ہو گیا، تقوی ہو گیا، توحید ہو گئی یا ہدایت ہو گئی، یہ سب زبردستی چپکانے کی چیزیں نہیں ہیں. یہ باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا؟ اب جب نوح علیہ السلام لوگوں میں یہ بات یعنی پہنچا رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ایک اللہ کو پکارو، اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، تم غلط کام کرو گے، برے کام کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں اللہ ڈالے گا. یعنی کہ حق بات کو لوگ جادوگری بھی کہتے ہیں، یا پھر کچھ اس کے اوپر اثرات ہو گیا، یہ بھی الزامات ملتے ہیں. جیسے کہ آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان قولوا الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء. کتنی بڑی اور جرت کی بات ہے. قوم کے لوگ کہنے لگے، نہیں ہم مگر یہی کہ چپیٹ میں لے لیا ہے تجھے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے. بری جو ہے وہ چیٹ آ گئی ہے تیرے اوپر، جیسے کہتے ہیں نا کہ تجھ پر اثرات ہیں. نعوذ باللہ، اگر عام زبان میں ہم کہیں تو ہمارے کسی معبود کی، ہمارے کسی جو ہے وہ جس کو ہم پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں نا، اس کی تجھے مار پڑ گئی ہے لگتا، اس لیے تیرا دماغ پھر گیا ہے. عام زبان میں اگر ہم اس کو سمجھے تو اس طریقے سے. استغفر اللہ. سوچے کیوں آپ نے کبھی غور و فکر کیا کہ حق بات، اللہ کی تعلیمات کو جب ایک انسان لے کر نکلتا ہے سماج میں، کیوں لوگ کہتے ہیں ارے پاگل ہو گئی ہے؟ سب سے پہلا ٹائٹل تو یہی ملتا ہے، ارے پاگل ہو گئی ہے، اس کی بات مت سنو. کیونکہ انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کیا ہے. جو لوگ سماج جو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی کتاب سے بالکل مخالفت میں ہوتا ہے. وہ توحید، ایمان، ہدایت کی جو ہوا ہے، وہ سماج کی ہوا سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے. اس لیے حق اور جب توحید کی باتیں لوگ کہتے ہیں لوگوں سے، تو ان کو کہتے پاگل ہو گئی ہے، اس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ان لوگوں نے ایسا کہا نوح علیہ السلام سے کہ ہمارے جو بھی ان کے یعنی کہ بڑے بڑے بت تھے، لات منات عزا، جو بھی انہوں نے بت بنا رکھے تھے، تو انہیں لگتا تھا کہ یہ ہے نا جو ان کی برائیاں کرتے ہیں، یا پھر نوح علیہ السلام ان کو کہتے ہیں چھوڑنے کو، تو ایسا لگ رہا ہے ان میں سے کسی نے ان کو جو ہے وہ تماچا مار دیا نعوذ باللہ، اور ان کے اوپر اثرات آ گئے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون. بڑی جرت کی بات ہے یہ بھی. دیکھیے یہ گٹس ہونا چاہیے آج دین کو پھیلانے کے لیے میرے اور آپ کے اندر. ہود علیہ السلام نے کوئی بھی ان سے بحث نہیں کی. ٹھیک ہے. ہود علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یعنی کہ ہاں نہیں تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو ایسا. جی ہاں، ایک جو ہے یعنی کہ داعی دین لوگوں کے سامنے جو ہے بحث کرنے کے لیے نہیں بھیجا جاتا ہے. بڑے اطمینان سے ہود علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے نا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب بھی گواہ رہنا اس بات کے لیے کہ میں بری ہوں تم سے، میرے اوپر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جس کو تم شریک کرتے ہو. بات آگے سمجھ میں؟ کیا آپ کے اندر یہ جرت ہے؟ اور دیکھیے ایک وقت آتا ہے کہ اگر ہم چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ لیں نا، کہ ایک گھر میں 4-5 بچے ہیں، ایک کو اللہ نے جو ہے وہ دین کے لیے چنا، باقی پورا گھر اس کی مخالفت میں، تو اس کے اندر اتنا گٹس آ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کو کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میں اس میں شریک نہیں ہوں گا، میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. اسی طریقے سے دیکھیں کہ ایک داعی دین، ایک انبیاء اور جو رسول ہوتے ہیں نا، نبی جو ہوتے ہیں، تو ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ سماج میں ان کو ایک رول ماڈل بنا کر پیش کرتے ہیں، لوگ ان کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر جانا ہی پڑتا ہے، سگے رشتے ناتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حق بات سب کو ہضم نہیں ہوتی ہے، حق پر آنے کے لیے سب کا دل اور جگر اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے. اور اسی لیے انہوں نے کہا ہود علیہ السلام نے کہ دیکھو بھائی میں تو بالکل جو ہے اس بات کو نہیں مانوں گا، اور تم بھی گواہی دینا اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم نے جو شرک کیا یہ ہود اس میں شامل نہیں تھا. سوچے اتنی جرت پیدا کریں اپنے اندر. کبھی کبھی دیکھیے کہ پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، بچوں کو نہیں ہوتی ہے. کبھی بچوں کو پہلے ہدایت مل جاتی، پیرنٹس کو نہیں ہوتی ہے. تو بچوں میں بھی اتنی ضرورت ہونی چاہیے کہ بھائی اپنے ماں باپ کو کہیں آپ جو اپنے باپ دادا کا گھسا پیٹا دین لے کر چل رہے ہو نا، میں اس میں شامل نہیں ہوں گا، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. اچھا، بڑی ضرورت کری اسے تو اگلی آیت میں دیکھیے 55 میں خود حضور علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تم میرے خلاف جو بھی چالیں چلنی ہیں، جو بھی سازشیں کرنی ہیں، سب کے سب مل کر لو. اور یہ بھی سن لو کہ جو تم میرے خلاف پلاننگ کرو گے، مجھے مارنے کی، مجھے نکالنے کی، میرے دین کے کام میں روڑے اٹکانے کی، تو ثم لا تنظرون، تم مجھے مہلت بھی مت دینا. اور من دونی ہی پہ غور کریں، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا جس کو تم چاہتے ہو بلا لو میرے خلاف سازشیں کرنے کو. آپ سوچیں کہ کتنا جرت بھرا جملہ ہے یہ. بہت گٹس چاہیے بھائی دین پر عمل کرنے کے لیے اور دین دوسروں تک پھیلانے کے لیے. ایسے ہی نہیں ہو جاتے ہیں دین کے کام. کبھی کبھی تھوڑا سا ہم گھر والوں کی مخالفت میں، نہیں میری ماں ناراض ہو جائے گی، میرا باپ ناراض ہو جائے گا، میرے بھائی بہن، میرے بھائی بھابھی ناراض ہو جائیں گے، میرے بچے ناراض ہو جائیں گے، میرا شوہر، نہیں میں دین پر عمل نہیں کر سکتی، میں حق بات نہیں کر سکتی. تو جائیں پھر بھائی اپنا دل مضبوط کر کے اس کے بعد دین کا کام کریں. بہت دل جگر چاہیے دین پر عمل کرنے کے لیے اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے. اور آپ نہیں رشتے ناتوں کو چھوڑ سکتے ہو، نہیں ان کو کنونس کر سکتے ہو کہ بھائی وہ ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ پھر گھر والے نہیں مانتے تو الٹا بندہ قرآن کو سمجھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوتا ہے، میں نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. آپ سوچیں کہ کتنا جگر تھا انبیاء اور رسولوں کا،
لوگ لان تان کر رہے ہیں، لوگ مارنے کی بات کر رہے ہیں، قتل کی بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا، انہوں نے اللہ کی بات پہنچانے نہیں چھوڑی. اور ذرا سنیے کتنی گٹس والی بات. 56 میں کیا بول رہے ہود علیہ السلام؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. جی ہاں، یہی جملہ میرا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے جی، کہ بے شک میں تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو بھائی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کبھی بھی دیکھیے کوئی بھی کام کریں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کریں، بالکل بھی جو ہے وہ ڈاما ڈول والا کام نہ کریں. نہیں نہیں ٹھیک ہے میں دین کا کام کر رہی ہوں، ہاں ویسے مجھے اللہ پہ بھروسہ تو ہے بہت، لیکن مجھے لوگوں کا بھی بڑا ڈر ہے. تو بھائی یہ کیسا بھروسہ ہے اللہ کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ سینے میں آپ کے ایک ہی دل دیا ہے، دو نہیں. یا تو اس میں اللہ کا ڈر ہو سکتا ہے یا لوگوں کا، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. جی نہیں، اور آپ کہیں 50-50، جی نہیں، ایسا ایمان بھی اللہ کو نہیں چاہیے. میں تو بھائی میرے خاندان گھر والوں سے بھی ڈرتی ہوں اور میں اللہ سے بھی ڈرتی ہوں. جی نہیں، یہ غلط جملہ ہے آپ کا. آپ اللہ سے ڈرے، لوگوں کو خود اللہ تعالیٰ نمٹ لے گا. اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے نا، آپ صرف میرا خوف رکھیں، میرا خوف رکھ کے دین کا کام کرتے رہیں، یہ رسالت پہنچاتے رہیں، لوگوں سے میں نمٹ لوں گا. یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، مجھ پر بھروسہ تو رکھے. تو دین کے کام میں کیا، دنیا کے کام میں کیا، جو اللہ پہ توکل نہیں کرتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. انہیں کہا ٹھیک ہے نا، تمہیں جو کرنا ہے میرے خلاف کر لو، جاؤ. یہ جرات پیدا کریں اپنے اندر، ہاں لیکن خود پر نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. کیوں اتنی جرات سے بات کی انہوں نے؟ کیونکہ جواب کتنا خوبصورت ہے. دیکھیے ہود علیہ السلام نے کہا ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے زمین میں مگر صرف اللہ ہی نے اس کو پکڑ رکھا ہے اس کی پیشانی سے. ٹھیک ہے، اور بے شک میرے رب تک پہنچنے کا راستہ بالکل سیدھا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ آیت اتنی خوبصورت لگتی ہے نا، ان رب علی صراط مستقیم. سبحان اللہ. رب تک پہنچنے کا راستہ صراط المستقیم کا ہے. صراط المستقیم ایک بالکل سیدھا راستہ ہے، اسٹریٹ فارورڈ. اگر آپ پگڈنڈیوں پہ جاؤ گے، چل بھائی تھوڑا یہاں پہ بھی تاک لوں، فٹ پاتھ پہ بھی چل لوں، یہاں پہ بھی تاکا جھاکی کر لوں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا ان کے اعمال دیکھ لوں، تھوڑا ان کا مسلک فالو کر لوں، ان کی جماعت کو فالو کر لوں، اور جو ہے وہ ان کے گروہ کو فالو کر لوں، تو کبھی آپ صراط المستقیم پر نہیں چل سکتے ہو. دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے اس گروہ میں شامل کر جو صراط المستقیم پر ہو، جو حق پر ہو، جو کتاب و سنت پر ہو. آپ دوسروں کے کہنے کے راستے پر چل کر صراط المستقیم کو یا اپنے رب کو کبھی نہیں پا سکتے ہو. آپ کو رب کو پانا ہے تو صراط المستقیم پر چلنا ہوگا. صراط المستقیم کا وہی راستہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتا گئے ہمیں. کسی اور کے راستے کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. پھر یہاں بات آئی ہے کہ یہاں پر جو ہے دنیا میں زمین میں کوئی بھی جاندار، دیکھیے دابہ کی بات آئی ہے، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی کو اللہ نے نہیں پکڑا ہے. اللہ کے سوا کسی نے اس کی پیشانی کو نہیں پکڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، اکثر آپ نے سنا ہوگا نا جب لوگ یہ جملہ بولتے ہیں نصیب اپنا اپنا، ہاتھ کہاں لگاتے ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہاتھ لگا کر یہ کہاں اشارہ کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں؟ پیشانی کی طرف نا، یہ فور ہیڈ جس کو کہا جاتا ہے. سوچیے، یعنی کہ تم جو ہے مجھے دھمکا رہے ہو، مجھے جو ہے وہ یہاں سے جو ہے مارنے کی بات کر رہے ہو، یا جو کچھ بھی تم بات کر رہے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ یہ دین کا کام جو ہے میں لالچ کے لیے کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں، تو یہ یاد رکھو کہ ہر کسی کا نصیب اس کے اپنے حصے کا اللہ نے سب کا لے رکھا ہے. اللہ کے سوا کسی کے بھی ہاتھ میں اس کا نصیب نہیں ہے. جس کے حصے کا جو ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. بات آ رہی سمجھے؟ اسی طریقے سے دیکھیے کہ انشاءاللہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ عذاب دینے کی بھی بات جہاں آئی ہے،
ان کے پیشانی کے بل سے ان کو جو ہے کھینچ کر جہنم میں لے جاؤ. تو یاد رکھیے یہ ہمارے فیس میں یہ حصہ بہت معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے پیشانی کے جو آگے کے بال ہیں اس کو پکڑ کر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سزا بھی دے گا اگر ہم نے اس کا حق اس دنیا میں ادا نہیں کیا. تو کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کرتے جائے. اور جو ہے یعنی کوئی یہ سوچے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا ارے دین پر عمل کرے گا تو فاقے ہو جائیں گے اس کے، یہ کھائے گا کیا، کمائے گا کیا. تو کبھی بھی یاد رکھیں کہ دین کو اپنی دنیا کی ترقی کی رکاوٹ نہ سمجھے. ایمان کو، توحید کو، تقوی کو دنیا کے فائدے کا جو ہے رکاوٹ نہ سمجھے. ہر کسی کے حصے کا اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے. ہاں ملنا کیسا ہے وہ بندے کی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ کتنی کوشش کرتا ہے اور کس کوشش سے اللہ نے اس کے حصے میں وہ دینا ہے. تو کبھی مت سوچے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں گی تو میری دنیا جاتی رہے گی. نہیں، کبھی بھی نہیں. آپ دیکھیے کہ انبیاء رسول ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں، صحابہ ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں کہ اللہ نے کبھی کمی نہیں کی. الحمدللہ کوئی ایک بندہ مجھے ایسا مل جائے اور یہ اس بات کی گواہی دے دے کہ بھائی جب سے میں دین پر آیا ہوں تو میرے فاقے چلنے لگے ہیں یا مجھے اللہ نے نوازا نہیں، نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں. اگر کوئی بندہ آپ کو مل بھی جاتا ہے نا تو آیت کے پیچھے تھوڑا سا چلے، انی توکلت علی اللہ ربی، یہ کمی تھی اس کے اندر. جس نے رب پر توکل کیے بغیر دین کا کام کیا منہ کی کھانی پڑے گی، منہ کے بل گر نہ جائے. وہ بھئی کس کے بھروسے تم جا رہے ہیں دین کا کام کرنے؟ کس پر توکل کر رہے؟ خود پر؟ جی نہیں. انسان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ خود کے بلبوتے پر کچھ کر سکے. اور جو لوگوں کی یہ سوچ ہے نا ہم جو کرتے ہیں وہ خود کے بلبوتے پر، تو سماج ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ ناستک کہتا ہے. اس کو توکل اور یقین نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میرا خود کا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ کا لکھا کہیں نہیں جائے گا، آپ کو مل کر رہے گا. وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے آج جو ہے اپنی ضروریات کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے جو ہے اپنے آپ کو کھپا رکھا ہے، برباد کر دیا ہے. لیکن اس بات کو، سوچ کو لوگوں کے ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے، سماج کے لوگوں کے دماغ سے اس بات کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ بھائی دین تمہارے دنیا کی رکاوٹ نہیں ہے. نعوذ باللہ اس جملے کو بولنا بند کریں. جس کے نصیب کا جو ہے اللہ اس کو دے کر رہتا ہے. آگے انشاءاللہ ہم اس واقعے کو اور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.